19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کے بارے میں بات چل رہی تھی اور کچھ ان احادیث کا تذکرہ ہو رہا تھا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کسی بھی آدمی کو مرد و عورت کو سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں پڑھنی چاہیے. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ان سے کہ تم ہر نماز کے آخر پہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اس کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک التثبت فی الامر، اے اللہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ جو بھی کام ہے میرا اس میں مجھے ثابت قدمی عنایت فرما. اس کام سے مراد دین بھی ہو سکتا ہے، اس کام سے مراد دنیا کے کام بھی ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تثبت فی الامر کی دعا کی کہ اللہ جو کام بھی ہے، جس مشن جس کام میں لگا ہوا ہوں اس میں مجھے ثابت قدم رکھ. والعزیمت علی الرشد، اور اللہ ہدایت کی راہ میں مجھے پوری استقامت قوت عنایت فرما. واسألک شکر نعمتک، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے جو انعامات مجھ پر ہوئے ہیں میں ان کا شکر ادا کرتا رہوں. وحسن عبادتک، اور اللہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس عبادت کی توفیق دے جو عبادت بہت اچھے طریقے پہ ادا کی جائے. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، اور اللہ میں سوال کرتا ہوں اس دل کا جس دل میں کوئی روگ مرض کوئی کجی ٹیڑھا پن یہ نہ ہو، اور ایسی زبان کا جو سچ بولنے والی ہو. وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور اے اللہ اس خیر اور بھلائی کا جس کو آپ جانتے ہیں، تیرے علم میں ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، کون سی خیر اور بھلائی میرے کام کی ہے، اللہ میں اس کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکلیف شر اور مصیبت سے جو تیرے علم میں ہے کہ میری زندگی میں کبھی بھی آ سکتی ہے. خدایا میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے ہر اس گناہ سے جو تیرے علم میں ہے کہ مجھ سے زندگی میں ہو گیا یا آئندہ کبھی ہوگا. اللہ ان سب چیزوں سے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اب یہ دعائیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے خیر کو جمع کر دیا اور لوگوں کو بھی سکھایا اور خود بھی اللہ سے مانگا کہ ان الفاظ سے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے. حدیث میں متعدد کتابوں میں متعدد جملے نقل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تعلیم کا سلسلہ نہیں رہا، خاص طور پہ دین کے ان اعمال کی تعلیم جو اعمال انسانوں کو روز پیش آتے ہیں، روز پیش آنے والے اعمال میں سے بھی نماز، تو یہ سیکھنے سکھانے کے سلسلے رہے نہیں. اس لیے انسان کو یہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں اللہ سے مانگی، تو تعجب کی وجہ جہالت ہے، تعجب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں کچھ چیز کمی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ان کی شہادت ہوئی، اور عمار رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت کی باتیں انہیں بتائی تھیں.
اور ان سے حتیٰ کہ فرمایا تھا آخری چیز عمار جو دنیا میں پیے گا وہ دودھ ہوگا جس میں پانی ملا دیا ہوگا۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلنے لگے تو ان کے نوکر نے ان سے کہا کہ آپ یہ دودھ پی لیں، اور اس نے اس میں پانی ملا دیا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے اسے پیا اور انہوں نے کہا بس اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عمار آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ پانی ملا ہوا ہوگا، اور یہ تم نے مجھے پلا دیا ہے، اب اس کے بعد میری شہادت ہو جائے گی۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور یہاں حدیث میں آتا ہے کہ عطا بن صائب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی فاوجز فیہا، اور اس نماز کو مختصر پڑھایا۔ لوگوں نے کہا لقد خففت، آپ نے آج نماز بہت ہلکی پڑھا دی، کم پڑھائی، چھوٹی پڑھا دی۔ گویا لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا اما علی ذالک، یہ جو تم میری نماز کے متعلق کہتے ہو فقط دعوت فیہا دعوات، میں نے تو اس میں وہ دعائیں بھی مانگی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو پھر میری نماز چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا کہہ کے وہ چل پڑے، اور ایک لڑکا اٹھا اور وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ اور عطا بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ وہ کون سی دعائیں ہیں یا کون سی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے اور آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے انہیں دعا سکھا دی، اور انہوں نے واپس آ کے اپنے دوستوں، اپنی قوم، لوگوں کو بتایا کہ یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اب اس دعا میں دیکھیں کون سی چیز ایسی رہ گئی ہے خیر کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانگی ہو۔ اور عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہم بعلمک الغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے پروردگار وہ جو علم غیب آپ کے پاس ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا جو علم ہے، جو علم لوگوں پر ظاہر نہیں ہے، ایک وہ وقدرتک علی الخلق، اور اے اللہ جو آپ کو اپنی مخلوق پر قدرت حاصل ہے۔ گویا اللہ کی دو صفات کا واسطہ دیا کہ اللہ آپ کے علم کے صدقے میں آپ کی قدرت جو آپ کو مخلوق پہ حاصل ہے اس کے صدقے میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اسی لیے یہ پیچھے جو روایات گزری تھیں اس میں اللہ تعالی کے ناموں کا ذکر آیا۔ مثلاً یہ آیا تھا کہ انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا یہ خدا کی رحمت کو کھینچنے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے اور اللہ کی تعریف کرنا اسے خاص دخل حاصل ہے۔ تو دعا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنی حاجت اور ضرورت اللہ کے سامنے پیش کر دے، بلکہ جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے، اللہ کی تعریف بھی کرے، اس کے ناموں کا بھی ذکر کرے، اس کی صفات علیہ کا بھی ذکر کرے، تاکہ اللہ کی رحمت اس دعا کی قبولیت میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو جائے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس آدمی نے دعا مانگی اور اس نے کہا کہ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ اللہ تو واحد ہے اور احد ہے اور صمد ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بے نیازی بھی تیری شایان شان ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری آگے کی بات پڑھ دی، سورہ قل هو اللہ کی جو آخری آیات ہیں اسے بھی انہوں نے پڑھ دیا۔ یہ سارے نام جو اللہ کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس آدمی نے ایک روایت میں جیسے آپ نے سن لیا کہ آپ نے کہا اس نے اللہ کے کسی بڑے نام اسم اعظم سے مانگی۔ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ بہت سے اقوال اس پہ محدثین نے لکھے ہیں، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یا حی یا قیوم یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، یعنی اتنا بڑا نام ہے اللہ کا کہ اس کا واسطہ دیا جائے، اللہ تعالی سے یہ مانگا جائے تو یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو لفظ اللہ ہے یہی اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام اللہ کا یہی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا یہ اسم اعظم کو جب پوچھتے ہو تو یہ اللہ ہی ہے، مگر اس کو اس وقت پڑھ کے مانگنا جب تمہارے دل میں اس کے علاوہ کوئی نہ رہے۔ انہوں نے کہا یہی ہے اسم اعظم، اور اسی سے دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے دل کا پاک ہونا شرط ہے۔ جب تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تو پھر اسی سے مانگو، اسی سے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہاں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے علم اور جو اس کی قدرت ہے اس کی مخلوق پہ علم اور قدرت کا واسطہ دے کے دعا مانگی، اور دعا یہ کی کہ احینی ما علمت الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک کہ زندہ رہنا میرے لیے مفید ہے، کارآمد ہے اس دنیا میں، وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور اللہ مجھے اس وقت وفات موت دے دے جب تیرے علم میں یہ بات ہے کہ جب میرا رہنا ٹھیک نہیں ہے تو بس پھر اس وقت مجھے واپس بلا دے۔ اللہم واسألک، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی مانگتا ہوں خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ لوگوں کے سامنے بھی اور جب لوگوں سے میں تنہائی میں چلا جاؤں، ان دونوں حالتوں میں خدایا تیرا خوف، تیری عظمت میرے دل میں رہے، تیرا ڈر مجھے حاصل رہے، تاکہ میں لوگوں کے سامنے بھی کوئی برا کام نہ کر سکوں اور تنہائی میں بھی کوئی برا کام نہ کروں، تنہائی میری پاک رہے۔ وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الحق، اور اللہ مجھے سچی بات کہنے کی توفیق دے۔ پھر رضا والغضب، اللہ جب میں غصے میں ہوں تو بھی صحیح بات کروں، اور اللہ جب میں خوشی کی حالت میں ہوں تو بھی صحیح بات کروں۔ اتنا مشکل یہ کام ہے کہ آدمی سوچے جب وہ خوش ہوتا ہے تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، اس خوشی اور مستی کے حال میں کبھی کبھی ایسی بات کر جاتا ہے جو سچ سے تعلق نہیں رکھتی، جو جھوٹ ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح جب غصہ آتا ہے تو غصے میں کسی کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آدمی غصے میں اپنی زندگی اور سچائی کے معیار کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اور اللہ غصے کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی میں سچی بات کروں۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور اے اللہ جب مجھ پر تنگ دستی آ جائے اور اللہ جب میرے پاس پیسے آ جائیں، ان دونوں صورتوں میں میں بیلنسڈ لائف گزاروں، ایسی زندگی گزاروں جو معتدل ہے، پیسے آنے پہ فضول خرچی نہ شروع کر دوں، اور جب نہ ہو تو میں تیری شکایت نہیں شروع کر دوں، صبر کروں۔ اے پروردگار ایسی چیز میری زندگی میں کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور اللہ ایسے انعامات سے مجھے سرفراز فرما جو تیری نعمت کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، یعنی جنت۔ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور اللہ مجھے دے دے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو مٹنے والی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے اولاد کے لیے بھی دعا ہو گئی کہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، ایسی ٹھنڈک کی باعث انہیں بنا دے کہ میرا بڑھاپا اطمینان سے گزرے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور اے اللہ تم مجھ سے راضی، مجھے یہ توفیق دے کہ میں تجھ سے خوش رہوں تیری تقدیر کے فیصلوں کے ساتھ، یعنی جو بھی فیصلے مجھ پر تیری تقدیر کے نافذ ہوتے ہیں خدایا میں تیرے لیے بندہ بن کے رہوں، خوش رہوں۔ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اے اللہ موت کے بعد کی زندگی اسے ٹھنڈا اور پرسکون بنا دے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور اے اللہ جب میں قیامت میں تیرے چہرہ مبارک کو دیکھوں اور تیری ذات کے لیے، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ نظر جو پڑے میری تجھ پہ، اس نظر کو اللہ میرے لیے بڑے سکون، اطمینان، خوشی کا باعث بنا دے۔ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے تجھ سے ملنے کی، فی غیر ضراء مضرۃ، بغیر کسی تکلیف کے میں اس زندگی کے حصے کو گزاروں، ولا فتنۃ مضلۃ، اور اللہ میری زندگی میں کوئی ایسا امتحان نہ آئے جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو جاؤں۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان، اے اللہ زینا بزینۃ الایمان، ایمان کی جو خوبصورتی ہے، ایمان کی جو لذت ہے،
ایمان کی طرح تازہ ہونے کی حیثیت مجھے وہ دے، وجعلنا ھداۃ مہتدین، اور اے اللہ مجھے ایسا کر دے جو ہدایت پر بھی ہو اور ہدایت دینے والا بھی۔ یہ ساری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مانگا کرتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے۔ اب آپ دیکھ لیں اس میں کون سی چیز ہے زندگی کی اور آخرت کی جو رہ گئی ہے، ایک ایک چیز کو طلب فرمایا ہے۔ یہ اسی لیے ان دعاؤں کے سیکھنے کا حکم ہے کہ آدمی یہ دعائیں سیکھے اور نماز میں اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے، کیونکہ نماز اللہ کے قرب کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ تو جتنا جتنا انسان ان دعاؤں کو یاد کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اتنا اللہ کی تقدیر پہ، اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تقدیر پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا مانگتے تھے۔ اب یہ کیسی چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنا کچھ اس میں آگے۔ فرمایا نماز میں دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، اللہ جو گناہ میں نے کیے ہیں، جو غلطیاں میں نے کی ہیں، ان غلطیوں کے وبال سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، ان غلطیوں کے نتیجے میں جو میرے ساتھ نحوست چمٹ جانی چاہیے، خدایا اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر ما لم اعمل، اور اللہ جو عمل میں نے ابھی تک نہیں کیے ہیں، وہ جو شرارتیں کہیں میں نے کرنی ہے، کہیں تیری نافرمانی کرنی ہے، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اتنی سی دعا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اللہ سے مانگی ہیں وہ اتنی جامع ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں متعدد دعائیں آئی ہیں۔ ان چیزوں کو مانگنا چاہیے، اور اللہ نے سورہ فرقان کے آخر پہ ایمان والوں کی صفات میں جو بیان کیا ہے کہ میرے بندے تو ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک چیز اللہ تعالی نے یہ فرما دی کہ وہ ہمارے بندے ایسے ہیں کہ دیکھو وہ ہم سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آخر پہ دعا کے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ جو متقی لوگ ہیں ان کی سرداری مجھے دے دے، یعنی جتنے بھی متقی اور نیک انسان ہیں ان کا آقا میں بن جاؤں، میرے پیچھے چلنے والوں کو ہدایت نصیب ہو اور تقوی نصیب ہو۔ اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں ترقی کی دعا مانگے کوئی منع نہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں، دنیا میں ترقی کی دعائیں اللہ سے مانگتے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں ایکسپرٹ ہونے کی، ماہر ہونے کی دعا کوئی آدمی مانگتا ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا کہ بالکل ٹھیک ہے تم مانگو۔ اب ایک آدمی اپنے لیے متقی لوگوں کی سرداری مانگتا ہے اور کہتا ہے خدایا مجھے وہ مقام دے کہ متقی لوگوں کا میں آقا اور قائد بن جاؤں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والے ایسے مانگتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور ایک چیز مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری اولاد اور بیویاں اور میرے گھر کے افراد وہ متقی بن جائیں، یہ حقیقت میں اس نے ان کے تقویٰ کے لیے دعا کیا، یہ مانا بھی ٹھیک ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے نیکی کی تمنا کرنا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی راہ پر چلائے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اس طریقے کے متعلق ذکر کیا کہ وہ اس طرح خدا سے مانگتے ہیں۔ ان 10 صفات کے بعد اب فرمایا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں جزا دی ہے، اللہ تعالی نے انہیں بدلہ دیا ہے، اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بہت اچھی مہربانی عنایت نوازا ہے خدا نے انہیں، اور خدا کا نوازنا یہ ہوا ہے، بدلہ دیا اللہ نے ان کو غرفہ، جھروکوں کا۔ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، اور غرفہ دوسری منزل میں جو جھروکا بن جاتا ہے، گیلری بن جاتی ہے جس سے کھڑے ہو کے باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں ایسے بلند و بالا مقامات اور مکانات اور محلات انہیں دیے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ بات یہ ہے کہ بما صبروا، ان لوگوں نے ہماری راہ میں صبر کیا۔ یہ ہے وہ مقام کہ اللہ نے کہا ایمان والے لوگوں کی زندگی صبر کے ساتھ گزرتی ہے، اور انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنے بڑے مقام سے نوازا ہے۔ یہ صبر بہت زبردست چیز ہے،
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کسی کو اللہ نے صبر سے اچھی چیز نہیں اوسع من الصبر، صبر سے زیادہ وسعت اور گنجائش والی چیز کسی کو نہیں دی گئی۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے متعلق کہ آپ نے کہا اللہ سے صبر کی توقع پہ دن گزارنا زندگی کے کہ اللہ تعالی اس صبر کے بعد کبھی اچھا وقت لے آئے گا اور اللہ تعالی اس صبر کے نتیجے میں اچھے نتائج میرے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا افضل العبادہ، یہ بہت اچھی عبادت۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مظلومی کی حالت میں زندگی گزارنا ہے، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان بیکار ہو گیا اور مظلوم ہو گیا اور بیچارہ ہو گیا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلان زندگی گزارتا ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریئیکشنری جو چیزیں ہیں ان سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہے۔ صبر چیز کیا ہے؟ صبر بات تو یہی ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو کسی مشن کے لیے، کام کے لیے پابند کرتا ہے زندگی کو اور اس کے مطابق وہ وقت گزارتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے غصہ دلایا تو غصے میں آ گیا، کسی نے 4 باتیں کی تو اپنی عقل گنوا بیٹھا، کسی نے گناہ کی دعوت دی تو اس کے ساتھ چل پڑا، بلکہ اس کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اپنے طریقے کا پابند رہتا ہے، اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے، اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، ہٹ پہ قائم رہتا ہے، کہتا ہے یہ کام میں نے زندگی میں کرنا ہے اور اس کے برعکس کام نہیں کرنا۔ یہ ہے صبر کرنا۔ ایک آدمی کو ساتھ لڑائی ہو گئی، دوسرے کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ مارا، اس نے گالی دی، یہ سب بے صبری کی چیزیں ہو گئی نا۔ صبر کی بات یہ تھی کہ وہ تھپڑ کھا لیتا اور چپ کر جاتا اور اسے اندازہ ہوتا کہ میں نے اس کے ساتھ کب نبٹنا ہے اور کس وقت نبٹنا ہے، اور وہ اس کی اتنی اچھی منصوبہ بندی کرتا کہ 10 سال بعد، 20 برس کے بعد وہ جس نے تھپڑ مارا تھا وہ اس کے پاؤں پکڑ لیتا آ کے۔ یہ چیز ہے صبر کرنا۔ اس لیے جو لوگ صبر نہیں کر سکتے اور زندگی کو کسی منصوبے کے تحت نہیں گزار سکتے، ان کے لیے آخر پہ انجام قبرستان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں پانی گزر رہا ہے اور وہ پانی صرف اتنا ہے کہ بوٹ کے تلوے اس میں لگتے ہیں، آدمی سے کراس کر لیتا ہے، پھر پانی اور بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے پل پر پانی ہے اور پل کو آپ نے کراس کرنا ہے، کسی وقت وہ گھٹنوں تک پہنچ جاتا ہے، چلیے کوئی ہمت کر کے پھر بھی گزر گیا۔ اور وہ پانی اگر اتنا ہو جائے کہ سر سے بھی 10 گز اوپر لگنے لگے تو اب کوئی کہے کہ نہیں ہمت کرو اس میں چلے جاؤ، گھس جاؤ اور کراس کر جاؤ، اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ موت کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، اس طریقے کو چھوڑ دے اور دوسری طرف سے پلٹ کے کسی اور پل کو تلاش کرے۔ عقل مند لوگ یہی کیا کرتے ہیں اور جذباتی لوگ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اسے ہی کراس کرنا ہے۔ یہ جو تعلیم ہے نا دینے والے، اس پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، پبلک بڑی خوش ہوتی ہے جب کہتے ہیں گھس جاؤ اور مار دو اور یہ کر دو اور تم پانی سے ڈرتے ہو اور تمہارے بزرگوں نے ایسے کر دیا تھا۔ ایسے ایسے نعرے لگتے ہیں کہ لگتا ہے آج ہی لاہور سے چلیں گے اور لال قلعہ دہلی پہ جھنڈا گاڑ دیں گے۔ یہ بڑے اچھے لگتے ہیں لوگ، لیکن یہ باتیں تقریروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ جس دن وہ اس پانی میں گھس جاتا ہے اور مر رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی اس کا ہاتھ آ کے نہیں تھامتا۔ مسلمانوں کی یہ جو اب عادتیں ابری ہیں نا جذبات کی بنیاد پہ، اور بجائے اس کے کہ صبر کی بنیاد پر تلقین کرتے اور صبر کی بنیاد پر کہتے کہ میاں ٹھہرو صبر کرو، تم بڑے ہو جاؤ گے تو باپ بن جاؤ گے، اب باپ کی زندگی میں ہی باپ بننے کی گھر میں جو کوشش کر رہے ہو تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ کوئی نہیں سمجھاتا، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے جذبات کی زندگی گزار۔ جو آدمی صبر نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کبھی بھی بڑے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صبر کرتا ہے تو تنے کی آگ کی طرح ہوتا ہے، دیر سے آگ اس تک پہنچتی ہے اور دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور باقی کسی نے صبر نہ کرنا ہو تو گھاس میں آگ لگاؤ ایک دم سے جل اٹھتی ہے اور اتنی جلدی بجھ بھی جاتی۔ اللہ نے فرمایا بما صبر، یہ جنت جو انہیں ملی ہے صبر کی بدولت ملی، یعنی اللہ کا فضل اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے مستقل، لیکن انہوں نے زندگی میں صبر کیا، سوچ لیا کہ مجھے یہ کام 10 سال میں مکمل کرنا ہے،
اب وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے ایک کام کرنا ہے. 10 سال کے بعد جب ریزلٹ سامنے آتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ آج کے دن دیکھ لو یہ میرا کام ہو گیا ہے. 10 سال کے بعد وہ ناکام ہو جاتا ہے، جو گویا اپنی تحقیق ریسرچ کوئی کرتا ہے اور اس پہ پہنچتا ہے کہ یہ ساری تحقیق بیکار تھی. تو پھر بھی ایک بات ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس موضوع پہ آئندہ کوئی کام نہ کرے، یہ موضوع جو ہے غلط. یہ صبری کی باتیں. اور بے صبری کہ انسان یہ چاہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما لے اور رات کو دیسی گھی کھائے اور صبح اٹھ کے آئینہ دیکھے، ان چیزوں سے دنیا میں کام تو ہوتے نہیں. البتہ دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنے کافروں کو مار لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. یہ سب بے صبری کی باتیں ہیں. اور جو لوگ صبر کر کے کام کرتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے خلاف، کسی بھی ملک کے خلاف کہنے والے نے ایک دھمکی دے دی اور اس سے کام تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ چپ کر کے سن لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا میاں یہ کرتے ہیں. اور پھر 30 سال بعد، 40 سال بعد جب وہ پلٹا کھا کے اس کا جواب دیتے ہیں بغیر کچھ بولے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس قوم کی جڑ اکھڑ جاتی ہے. وہ جو دھمکیاں ہوتی ہیں وہ تو صرف اخباروں میں چھپی کی چھپی رہ جاتی ہیں اور کام وہ قومیں کرتی ہیں جو صبر کرتی ہیں، منصوبہ بندی کے تحت زندگی گزارتی. بے صبری کا نتیجہ سوائے ندامت کے کچھ نہیں. غصے میں کی ہوئی باتیں اور غصے میں لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے جھگڑے آخر پہ ندامت ہی لاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں لاتے. ٹھنڈے مزاج کا آدمی، اپنے مخالفین کو برداشت کرنے والا، اپنے پہ تنقید سننے والا، سب چیزیں سنتا ہے اور صبر کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ باتیں تو 2-4 دن کی ہیں، البتہ جو میں نے کام کرنا ہے وہ کام انشاءاللہ کہیں زیادہ بڑا سامنے آ جائے گا. یہ صبر کی باتیں ہیں. اللہ نے کہا ہے صبر کرو. تو صبر منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. صبر کوئی بزدلی کا نام نہیں ہے. مسلمانوں میں ہمارے زمانے میں چونکہ صبر کو بزدلی کے مترادف سمجھ لیا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہو گیا. بز کہتے ہیں نا بکری کو فارسی میں، تو یہ بکری ایک جگہ نہیں ٹھہرتی. بکری کو دیکھیں کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے. ذرا سا گاڑی کا ہارن بجا دیں تو کیسے بھاگ کھڑی ہوتی ہے. بزدلی کو کہتے ہی اس لیے کہ بز جتنا اس کا دل ہوتا ہے، بکری جتنا دل ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی قرار ہوتا ہی نہیں، اس کا دل کسی چیز پہ جمتا ہی نہیں. تو یہ بکری کے دل کے بجائے شیر کا دل رکھے، ذرا اطمینان سے، ذرا صبر اور سکون سے حالات کا جائزہ لے، اس کے بعد سوچے کہ مجھے کیا قدم اٹھانا ہے. یہ ہیں کام جو انسان اپنی زندگی میں کرتے ہیں. 20-20 سال، 30-30 سال وہ ایک سٹیپ کے لیے کام کرتے ہیں اور باقی 9 سٹیپ ترقی کے رہ جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام اگلی نسل کرے گی، سارا کام ہم نہیں کر سکتے، زندگی اتنی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے. پھر جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حکومت جمی ہے، پھر جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی ہے. اگر پہلے ہی دن یہ بحث شروع ہو جاتی کہ نہیں آج تو بس حکومت قائم کر کے ہی رہنی ہے اسلام کی اور مکہ مکرمہ میں ایسے بتوں کو توڑ کے ہی رہنا ہے، ان بتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے رہے. ان بتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ نے کسی چیز کو کچھ نہیں کہا جب تک کہ اللہ نے غلبہ نہیں دی. حدیث میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا انی لوددت فی سبیل اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر قتال کروں، زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. آخر کون سی رکاوٹ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، ابو جہل کو پتھر مارتے، ایک آدھ تلوار مارتے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا، بات ختم ہو جاتی. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شہادت کو نہیں اپنا لیا؟ اس لیے کہ وہاں حکم یہی تھا کہ ابھی صبر کرنا ہے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، مار کھاؤ، پتھر کھاؤ، خون دیکھو، آگ دیکھو، جھڑکیاں سنو، ڈانٹ سنو، حتیٰ کہ تمہیں جان سے مار دیں، مت بولو ان کے سامنے، ابھی تم نے صبر ہی کرنا ہے. یہ صبر کا مرحلہ تھا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر ایسا اقتدار قائم ہوا کہ 1200-1300 برس تک تو مسلمانوں کا جھنڈا ہی دنیا پہ لہراتا رہا. یہ اتنی بڑی چیز تھی صبر. یہی حال ان انسانوں کا بھی
جو اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں صبر کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کرتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں خاموشی سے، اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ باتیں آج ہیں کل مٹ جانے والی ہیں، الفاظ ہیں ہوا میں تحلیل ہو گئے، اس کا کچھ نہیں ہے، اور جو کام مجھے کرنا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی بحث اور آگے کا کام ہے۔ تو وہ جو صبر کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ ان کاموں پہ، ان مشکلات پہ قابو پا کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صبر مترادف ہو گیا ہے مظلومیت کے، کہ فوری طور پر جواب دینا ضروری ہے، ادھر اس نے یہ کہا ادھر اس نے یہ کہا، ادھر اس نے یہ کیا ادھر سے اس نے اٹیک کر دیا، یہ چیزیں نہیں بنتی۔ ایک دوست تھے اور انہوں نے ویزا لینا تھا کینیڈا کا، تو کینیڈا وہ پہلے بھی گئے تھے، لیکن وہ گئے تھے یہ جو بڑا حادثہ ہوا 9/11 کا، اس سے پہلے کہیں گئے تھے، رہے ہوں گے کچھ مہینے جتنا بھی۔ اب اس کے بعد وہ اسلام آباد میں ایمبیسی میں گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کینیڈا کا ویزا لینا ہے، ٹھیک ہے چلے گئے، واپس آئے تو بڑے پریشان تھے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اچھا خاصا انٹرویو ہو گیا تھا، ویزا نہیں ملا اور بڑی غلطی ہوئی۔ ہم نے کہا غلطی کیا ہوئی؟ کہنے لگے انٹرویو وغیرہ ٹھیک ہو گیا، ان کو پاسپورٹ دیکھا، پچھلے ویزے دیکھے، سب چیزیں دیکھی، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کا لباس، آپ کی داڑھی، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ ریلیجس آدمی ہیں، آپ یہ بتائیے کینیڈا جا کے کرنا کیا ہے؟ تو مجھے فوراً سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کینیڈا جا کے کیا کرنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں کافروں کو مار دوں گا؟ آپ کا کیا خیال ہے میں کیا کروں گا؟ کہنے لگے اس خاتون نے بالکل برا نہیں منایا، اس نے خاموشی سے اٹھی اور 5 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 چیزیں تھیں، اس نے پانی کا گلاس مجھے دیا، اس نے کہا یہ پئیں، تو میں بڑا ممنون ہوا کہ انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور ساتھ ہی اس نے پاسپورٹ میرے حوالے کیا۔ میں نے جو دیکھا تو اس پہ ٹھپا لگا ہوا تھا کہ اس کو آئندہ اتنے سال تک ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس نے کہا جائیے۔ یہ ہے بے صبری کہ بھئی کیا ضرورت آخر پڑی ہے؟ اس نے اگر ایک سوال پوچھ ہی لیا ہے غلطی سے بیچاری نے، یہ جرم گناہ کر ہی دیا ہے تو اسے معاف کر دو۔ یہ جو جذبات کی کیفیت ہے نا مسلمانوں کی اور پوری دنیا میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، کہ بس آج یہ بات یہ ہے کل اس کا رزلٹ سامنے آ جانا چاہیے، اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ قومیں ترقی کرتی ہیں بہت عرصے میں اور بہت مدت میں جا کے، اور مسلمانوں کو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کسی وقت انہوں نے دھمکی دی تھی نا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کام ہوا تو تیل بند کر دیں گے، اور جس قوم کو دھمکی دی تھی اس قوم کا لیول نہیں سمجھ سکے کہ وہ قوم کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ 1 مہینے تک پیٹرول کی دقت رہے گی، تیل نہیں ملے گا، لہذا آپ کو چاہیے کہ گاڑیاں استعمال نہ کریں۔ شہر میں اس زمانے کی رپورٹس آپ دیکھیں تو سوائے ایمرجنسی کے کوئی گاڑی نہیں نکالتا تھا۔ 1 مہینہ تک ٹینکیاں بھری رہی پیٹرول کی، اور 10 میل لوگ پیدل جاتے تھے جاب پہ، چھٹی کر لیتے تھے، جلدی چلے جاتے تھے، جلدی واپس آ جاتے تھے، اور سڑکیں خالی ہو گئیں، اور قوم نے کہا ہم پیٹرول استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ بہت شارٹیج ہو گئی ہے، ہمیں اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور اس دھمکی کے کوئی 30 سال بعد پھر کیا نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے۔ یہ ہوتے ہیں جذباتی لوگ جو اپنی قوموں کی اس طرح قیادت کرتے ہیں، قوم بھی خوش ہوتی ہے کہ بڑا اچھا ہو گیا، اور اس کا اگر ایک حال ہی میں اثر دیکھنا ہو تو ہے مثال بڑی شرمناک، لیکن دینی پڑتی ہے کہ مسلمانوں ہی کے اپنے کے یہ کرتوت ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ایٹامک ویپنز نہ بنائیں، نہ کریں یہ کام، ان کی تو گڈی کیا چڑھنی تھی، وہ تو خود بیچارے مارے گئے، ان کی شہرت، ان کو غداری کا الزام، یہ سب کچھ سننا پڑا، اور پوری قوم چیخ رہی تھی روکی سوکی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ روکی سوکی کھا کے جو ایٹم بم بنا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھئی اتنا نقصان ہو گیا ہے، جتنے ڈالرز اس وقت ملک کے جتنے بھی بینکس میں ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور پہلی مرتبہ ملک میں یہ ہوا کہ لوگوں کی نجی رقوم جو انہوں نے خون پسینے سے کمائی تھی یا ہیروئن بیچ کے کمائی تھی، کچھ بھی کیا تھا بھئی پیسہ اس کا تھا، اور راتوں رات بینکوں سے جب ڈالرز نکلنا شروع ہوئے، گورنمنٹ نے لینا شروع کیے،
تو جو انٹرنیشنل لیول کے بینک تھے انہوں نے ہمارے ملک میں فون کر کر کے لوگوں کو راتوں کو گھروں سے جگایا، اٹھایا اور کہا جلدی آؤ اور اپنے ڈالرز لو. رات بھر بینک کھلے رہے جو انٹرنیشنل تھے، گورنمنٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی. ان کا میاں لو اپنے ڈالر اور گھر میں رکھو، کہیں بھی لے جاؤ. گورنمنٹ نے ڈاکہ ڈال دیا اور جو ریٹس بڑھے اور جو ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی تو کئی ایک سے پوچھنے کو جی چاہ کہ حضور روکی سوکھی کھائیں گے، اب کہاں گیا؟ یہ سارے جذباتی نعرے اسی طرح قوموں کو بگاڑتے ہیں، اسی طرح افراد کو بگاڑتے ہیں، اسی طرح معاشرے کو خراب کرتے ہیں. اللہ نے جہاں بھی قرآن پاک میں کہا ہے بہت سی چیزوں میں صبر کی تلقین کیا ہے کہ صبر کرو. یہاں فرمایا یجزون الغرفۃ بما صبروا، ساری زندگی صبر کرتے رہے ہیں، آج ہم نے اس کا بدلہ انہیں دیا ہے کہ جنت میں اتنے عالی شان محلات ملے ہیں، اتنے عالی شان چیزیں ملی ہیں. ہمارے اسلاف میں پچھلے لوگوں میں صبر تھا اور صبر کر کے چلتے رہے، اب لوگوں میں صبر نہیں رہا. صبر کرتے تھے، پیسے بچاتے تھے اور اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے بعد جب بالکل بڑھاپا آتا تھا 60 سال 70 سال تب جا کر گاڑی خرید لیتے تھے، تب جا کر وہ کیا کرتے تھے، گھر خرید لیتے تھے. پینشن کا پیسہ ملتا تھا نا، یہ ہوتا تھا. اور اب اتنا صبر ہے ماشاءاللہ کہ ایک ہفتہ جاب کو ہو اور اگر شام کو اسے کارڈ مل گیا تو صبح وہ بینک کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے گاڑی نکلوانی ہے. اسے نہیں پتا کہ وہ 30 سال کیا کرتا رہے گا، کہاں سے پیسے ادا کرے گا. اور اگر گاڑی ہے تو پھر اس کا ماڈل چینج کرنا ہے، اگر وہ ماڈل بھی چینج نہیں کرنا تو پھر گھر کا کارپیٹ چینج کرنا ہے. صبر نہیں کرنا کہ کچھ پیسے بچ جائیں اور باقاعدہ میں زندگی کی منصوبہ بندی کروں. آگے بچے ہیں اور کام ہے، دین کے 10 کام ہے، معاشرہ ہے، مسلمانوں کو جینا ہے. اس سارے پیسے کو اگر میں اس طرح ضائع کروں گا تو مسلمانوں کے اجتماعی کام کہاں سے ہوں گے؟ یہ صبر نہیں کرنا اور کام وہ کرنا ہے جس کو جی چاہے کہ ذرا واہ واہ ہو جائے، روکی سوکی کھائیں گے. یہ سارے کام جو ہیں یہ اسی طرح ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ کہ شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے اور جذبات کی دنیا میں وہ بہہ جاتا ہے اور حقیقی زندگی سے اس انسان کا تعلق نہیں رہتا. ایک ایک قطرہ جمع ہوتا ہے تب جا کر کہیں شہد کی کپی بنا کرتی ہے، اور ایک ایک قطرہ جمع ہوتا ہے تب جا کر کہیں چشمے پھوٹا کرتے ہیں. اور مطالعے میں پوری پوری کتاب پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہیں ملتا ہے کہ ہاں یہ اس کتاب میں بہت اچھی بات ہے، اور پھر یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں تو صاحب علم بنتا ہے. اس صبر کی روش کو ہی لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہر چیز پکی پکائی مل جائے، فون کر دیں اور پیزا آ جائے، بس کھانے پکانے کی زحمت اور ان مراحل سے گزرنے ہی نہ پڑے. تو قومیں اس طرح چلتی نہیں. اللہ نے فرمایا یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور ہم نے انہیں جزا دی ہے اس چیز کی بما صبروا، انہوں نے صبر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبر سکھایا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے لوگوں پر بڑا غصہ آتا تھا کہ لوگ کیا کیا ظلم کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، میں نے کہا اللہ کے رسول حکومت مجھے مل جائے، مجھے دے دیں حکومت، پھر دیکھیں میں انہیں کیسے سیدھا کر دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تو اور میں دونوں اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کر سکے. اپنے متعلق تو تواضع سے فرمایا نا، کسر نفسی سے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الکونین تھے، وہ تو دنیا کے اور انسانوں کے جنات کے بادشاہ تھے، انہیں کیا تھی. اور اس کے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا مطلب یہ تھا کہ حکومت بڑی مشکل چیز ہے، صبر کر کے پڑے رہو. انصار کو بلایا آخر پہ اور کہا انکم سترون بعدی، میری وفات کے بعد تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہے اور عہدے دوسروں کو مل رہے ہیں اور محنتیں تم نے ساری دین کے لیے کی تھی، تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو آپ فرمائیں وہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کے ملو گے تم، اس وقت تک صبر کرنا. یہ ایک فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلافت راشدہ کی تاریخ اس نے بدل کے رکھ دی. انصار اٹھ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ عہدے ہمیں دیں، ہم وزارتیں رکھیں گے، کوئی چیز کریں گے، وہ بھی انسان تھے. خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جا کر ان کی منتیں کرتے رہے کہ آؤ حکومت میں شرکت، انہوں نے کہا نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا، حوض کوثر پہ ملاقات جو ہے وہ اصل چیز ہے، اصل زندگی ہے، اس کے مقابلے میں آج کا عہدہ کیا اہمیت ہے.
ان لوگوں نے صبر کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی اور گھر سے نکلے. اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی تم دیکھ رہے ہو چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں قریش کے چہروں سے واقف ہوں، ان میں جب اس طرح کی سفیدی آ جایا کرتی ہے تو یہ وفات سے پہلے ان کی حالت ہو جاتی ہے. قریشیوں کی اس خاندان کا حال یہ ہے، بنو ہاشم کا اور بنو قریش کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ رہا ہے، اور تم ان سے پوچھ لو کہ ان کے بعد حکومت کون کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میں نہیں پوچھتا. انہوں نے اصرار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بالکل نہیں پوچھوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر پوچھ لیتے تو بات تو 1 منٹ کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر نتیجہ یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کبھی بھی خلافت کوئی نہ دیتا. انہوں نے نہیں پوچھا، چپ رہے، اور تینوں خلفاء کے زمانے میں وہ خلفاء کرام رضی اللہ عنہ سے تعاون کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا خود بخود خلافت ان کے پاس پہنچ گئی، خود بخود حکومت مل گئی. سارے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ اور جس وقت جتنے بھی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، سب کے سب ان کے ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. یہ صبر کرنے ہی کے نتیجے ہیں کہ انسان صبر کرتا ہے، اور صبر نام بزدلی کا نہیں ہے، صبر نام کسی مظلومیت کا نہیں ہے. صبر تو منصوبے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے، اپنے اوقات کو منصوبے کے ساتھ بنا کر گزارنے کا نام ہے. اس حقیقت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے برداشت کر لیا تو پھر اس کے بعد پٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. اور پھر ساتھ والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ذرا سی شے دے دیتے ہیں کہ خان صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ اتنی بات سن کے آگے. ملک صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کی توہین کر دی. سید صاحب آپ سید زادے، اور آپ کو کوئی کہہ جائے ہم آپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون گرا دیں گے. ایسے جملے جو ہوتے ہیں نا یہ ڈبو دیتے ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی تعریف ہو گئی، ہمارے خاندان کی بڑی تعریف ہو گئی، ہماری غیرت کے خلاف یہ ہو گیا. صبر کرنا یہ اللہ نے بھی سکھایا ہے قرآن پاک میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے کہ منصوبے کے ساتھ زندگی گزارو. جتنا بڑا کام اس کی قیمت اتنا ہی صبر کرنا. جتنا بڑا کام کرنا ہے اتنا ہی ٹھنڈا مزاج چاہیے، جتنا بڑا کام کرنا ہے اتنی ہی صبر کی کیفیت چاہیے، اور اعصاب پر بوجھ برداشت کرتا رہے، جمع رہے. گھر والوں کا اصرار، والدین کا اصرار، بچوں کا اصرار، دوستوں کا اصرار، عہدہ بڑا ہو جائے، وزیر اعظم صدر بن جائے تو قوم کا اصرار کہ یہ چیزیں کر لو. اس تنہا آدمی کو وہ پریشر برداشت کرنا ہے. وہ جو پریشر برداشت کرنا ہے نا، اور یہ طے ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا چاہے ساری دنیا مر مٹے، میں نے نہیں کرنا، یہ ہے صبر. کہ وہ کہتا ہے میں نے آج یہ کام کر دیا، اس کے اتنے برے ریزلٹس نکلیں گے کہ ساری قوم کو بھگتنا پڑ جائے گا، میں نہیں کرتا. یہ ہے صبر. اور اس صبر سے دنیا تبدیل ہوتی ہے، اس صبر سے کائنات تبدیل ہوتی ہے. اس صبر کے اثرات میں سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں. اس صبر کے فوائد میں سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے. اللہ نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان کے ساتھ یہ ہے، جنہوں نے صبر کیا ان کے ساتھ یہ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ وہ آدمی اتنا پریشر برداشت کرتا ہے، کہتا ہے کچھ ہو جائے، یہ کام حرام ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ میری سوچ کے خلاف ہے، میں اس چیز کو نہیں کر سکتا. یہ صبر کی چیز، اور یہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اس لیے اللہ نے جنت کے متعلق بھی یہی کہا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ہم نے انہیں یہ ٹھکانے دیے ہیں اتنے اچھے اچھے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اطمینان کے ساتھ رہیں. جو آدمی بھی بیج ڈالنے کے دن فصل کاٹنا چاہے وہ آدمی بیج بھی ضائع کر دیتا ہے تو فصل تو ہوتی ہی نہیں. اور جو آدمی یہ چاہے کہ دنیا اس کی خواہشات کے مطابق چلنے لگے اور جو وہ چاہتا ہے وہ سب کچھ ہونے لگے، تو ایسی جذباتیت اور ایسا پلان بنانا اور اتنی
غیر سنجیدہ زندگی، ان خواہشات اور اس آدمی کا انجام موت کے علاوہ کچھ نہیں، قبرستان کے علاوہ کہیں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، قبرستان میں ہی ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ حقیقی لوگ حقیقت کی دنیا میں جیتے ہیں، کبھی بھی آدمی خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر نہ کرے، ریئلٹیز دیکھے، دنیا کے حالات، اپنے حالات، خاندان، معاشرہ، گھر، جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے، جس چیز سے ٹکر اس نے لینی ہے، اس کی قوت کا اندازہ کرے، اپنی قوت کا اندازہ کرے، اس کے بعد جا کر کے یہ باتیں آتی ہیں، اس لیے کہ اس انسان کو ساری چیزوں کا حقائق کا ادراک ہوتا ہے۔ اور جو لوگ حقائق کا ادراک نہیں کرتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود تو ڈوبتے ہی ڈوبتے ہیں، اپنے ساتھ والوں کو بھی ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا، اور ایسی بات کہی تھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے، آج سے کوئی 1380 برس پہلے انہوں نے کہی تھی، تقریباً 1000 سال بنتا ہے، لیکن وہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح اس وقت تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم میں کوئی آدمی چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو اور تم سے جھوٹے وعدے کر سکتا ہو، تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، انتم اتباع کل نائکن، میری فوج والو تم اس کے پیچھے چلنے پر راضی ہو جو آدمی تم سے گمراہی کی باتیں کرے، تمہیں سراب دکھائے اور تمہیں ریت کو پانی کی صورت میں لا کر دکھائے، مراد ان کی یہ تھی، تو تم اس آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور باقی رہ گیا میں اور میرے جیسے۔ تو انہوں نے فرمایا لا رائن لمن لا یطاع، ہماری باتوں کی حکمت تمہیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک تم ہماری مان کے نہ چلو، مانو گے پھر حکمت سامنے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اس صبر کے نتیجے میں اتنا کچھ آیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صبر کیا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاورز تھی، دونوں اکھڑ گئیں اور دونوں برباد ہو گئیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کی تلقین کیا کرتے ہیں، اسی لیے جتنی جماعتیں بھی جذبات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں وہ اپنے ملک اور معاشرے میں کوئی مفید کام سر انجام نہیں دے سکتی، وہ وقتی تحریکیں اٹھتی ہیں، جو ہی تحریک کو اس کے مقاصد ملے وہ سارے آدمی بکھر جاتے ہیں اور تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ڈسپلن گروپ ہوتا ہے، افراد ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، وہ اتنا بڑا کام کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا صبر، ان کا نظم، ان کا ڈسپلنڈ لائف گزارنا، ڈسپلنڈ کام کرنا قوموں پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی اور انگریزوں کا نکل جانا یہ اس میں بر صغیر کے لوگوں کا ہاتھ تھا، بلا شبہ، کوئی شک و شبہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم تصور نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی قربانیوں کے بغیر اس جہان میں، اس دنیا میں، اس بر صغیر میں اور اس جگہ پہ آزادی آ جاتی۔ لیکن اس کے پیچھے اگر آپ ایک اور حقیقت دیکھیں گے تو وہ حقیقت دیکھو کیسی زبردست۔ اب بریٹانیکا میں انسائکلوپیڈیاز میں آپ پڑھیے کہ سوشلسٹ پارٹیز نے کیسے عروج حاصل کیا، اور آپ کو اس کی تاریخ میں ملے گا کہ برطانیہ میں سوشلسٹ اکٹھے ہوئے اور رسل اور یہ سارے لوگ بھی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں یہ مساوات ہونی چاہیے، اور وہی سب کچھ جو کمیونزم میں لینن کے انقلاب کی صورت میں وہاں آیا ہوا تھا۔ رشیا کا بڑا چرچا تھا دنیا، 20 میں تو انقلاب آیا، 17 میں، اور زار ختم ہوئے، ہر طرف لوگوں کے لیے وہ ایک ضرب المثل بن گئی، اور لوگوں کا مقصد بن گیا کہ اپنے اپنے ممالک میں اسی انقلاب کو رائج کریں گے۔ اور ایسے لگتا تھا ان حالات کو آپ پڑھیں کہ یہ جو سوشلزم اٹھا ہے یہ پوری دنیا کو ہڑپ کر لے گا، اور ہر جگہ مساوات چل پڑے گی، ہر جگہ یہی چیزیں ہو جائیں گی۔ اسی کے اثرات برطانیہ میں پہنچے، اور انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور جلوس نکالا لندن کے اس علاقے میں جہاں بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، ملینرز تھے، بلینرز تھے، ان کے اس علاقے میں جلوس نکالا۔ یہ بہت شارٹ سٹوری اس کی سنا رہے ہیں۔ جلوس کے دوران ان لوگوں نے، لڑکوں نے پتھر اٹھا اٹھا کر مارے گاڑیوں پہ اور لوگوں کے گھر توڑ دیے۔ انگلینڈ گورنمنٹ ڈسپلن کی پابند تھی، انہوں نے پکڑ لیا، سزائیں ہوئی، سب کچھ ہوا۔ تو جو اوپر کی عادت تھی انہوں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے ملک کو تبدیل کرنا ہے اور برطانیہ سے
اس کا داغ مٹانا ہے کہ ہم ساری دنیا کو غلام بنانے کے لیے چلے ہوئے ہیں اور ہمارا معاشرہ سرمایہ داروں کا معاشرہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ کام کیا کیا؟ بس انہوں نے پارٹی تو ایسے ہی چھوڑ دی، ڈھیلی ڈھالی، اب کوئی مظاہرے نہیں، کچھ نہیں، اور صبر کر کے انہوں نے افراد تیار کیے۔ ان افراد کے بعد انہوں نے انہیں الیکشن لڑوائے۔ جب وہ گورنمنٹ میں پہنچے ہیں اور برطانیہ میں کانگریس میں جو چیز ان کی تھی اپر کلاس کی وہاں پہنچے، تو انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ جناب ہمیں دنیا بھر میں آزادی کا کام کرنا چاہیے، اتفاق تو نہیں، اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ہندوستان میں حالات سخت عروج پہ تھے 46 میں، اور انگریزوں کے ہاں جو حکومت، جو پارٹی آئی اس وقت قیادت میں، وہ انہی لوگوں کی تھی جو چند ایک لوگ تھے، لیکن وہ صبر کے مراحل سے گزر کے کئی سال اطمینان سے اپنی تربیت کر کے ٹریننگ کر کے اوپر پہنچے تھے، اور انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا جب گورنمنٹ بنی تو انہوں نے کہا بھئی ہم آپ لوگوں کو آزادی دینے کو تیار ہیں، ہم برطانیہ کو پوری دنیا سے نکالیں گے اور سمیٹیں گے کہ برطانیہ اپنے ہی خطے میں رہے، دوسرے قوموں کے حقوق پر وہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہندوستان کو آزادی ملی، وگرنہ اگر آزادی نہ ملتی اور 15 برس اور انگریز رہ جاتے، صرف 15 برس، تو ہندوستان میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوتا، اور مسلمان خاص طور پہ پاکستان میں اب اس سال جہاں پہنچے ہیں یہ اس سے نصف صدی پہلے اس مقام پہ پہنچ چکے ہوتے، کیونکہ 60s میں ٹی وی آ گیا تھا اور ٹیلی ویژن ہر طرف آ گیا تھا، اور ٹیلی ویژن جو اس وقت برطانیہ کا تھا وہ جو کچھ دکھا رہا تھا وہی خرافات اگر ہندوستان میں دکھاتا تو اور قوموں کا کون سا کلچر تھا؟ ہندو اس سے کیوں اجتناب کرتے، عیسائی اس سے کیوں بچتے، سکھ ایسے ٹی وی کو کیوں نہ دیکھتے؟ ایک لے دے کے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو پابند کرنا پڑتا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، تو آپ سوچئے کتنا عرصہ تک پابند رکھ سکتے تھے۔ 60 میں وہ ٹی وی آ گیا تھا اور 47 میں آزادی ہوئی، کل 13 سال کا تو وقفہ تھا، اور پھر جو حکومتیں بنی ہیں انہوں نے اپنے ٹی وی اسٹیشنز قائم کیے، انہوں نے ایسی چیزیں نہیں چلنے دی، حتیٰ کہ اب آپ دیکھ لیں جب آزادی کو تقریباً 60 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اب جا کر پاکستان میں وہ چینلز اور یہ چیزیں کھلی ہیں۔ یہ ہیں فائدے صبر کے کہ جو لوگ منظم طریقے پہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں وہ آخری دن منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو جذبات کے ذریعے کاموں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے حصے میں سوائے ناکامی کے اور ان کے جسم کے لیے سوائے قبرستان کے اللہ نے اور کچھ مقدر نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ جنت ان کو ملی بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، منظم زندگی گزاری تھی۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس دن وہ جو جنت میں پہنچیں گے تو لینے آئیں گے ان کو وہاں پر فرشتے، ہمارے ویلکم کریں گے، دروازے کھلے ہوئے پائیں گے، تحیتاً دعائیں دیں گے فرشتے ان کو، وسلاما، اور فرشتے انہیں سلام کریں گے۔ اتنی اچھی جگہ پر پہنچے ہیں کہ فرشتے آگے آگے ان کو چلیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے، گویا کہ فرشتے وہاں وہ کام کریں گے جو کسی بھی اسٹیٹ میں آپ جاتے ہیں اور وہاں کا حکمران، وہاں کا مالک کسی کو مقرر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا کنڈکٹنگ آفیسر ہے، یہ آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ اللہ نے کہا ہمارے فرشتے لے کے جائیں گے جنت میں، تحیتاً و سلاما، اور سلامتی کی دعائیں ہوں گی، اور فرشتے آگے آگے چل کے ان کی رہنمائی کریں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت کے اوصاف میں اللہ نے یہ بتایا ہے، اور کئی جگہ یہ آیت اس طرح کی ہے، اس مفہوم کی گزری ہیں، حسنت مستقرن، کتنا ہی اچھا تھا ان کا وہ تھوڑی دیر کا ٹھہرنا، مستقرم و مقامہ، اور کتنا ہی اچھا ہے ان کا ہمیشہ کا قیام۔ مستقر اور مقام دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، مستقر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، اور مقام وہ جگہ جہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ہے، تو مطلب تھوڑی دیر ٹھہرنا اگر اس جنت میں کسی کو مل جائے تو لوگوں وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ کہاں یہ کہ وہاں جا کر یہ مالک ہی بن جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، جنت کی زمین انہی کے نام، جنت انہی الاٹ ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جگہ مل جائے وہاں، یہی بہت بڑا فضل ہے، مہربانی ہے ان کے رب کی، لیکن اللہ انہیں رکھے گا وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی انسان کو ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، 3 فٹ کے برابر جگہ مل جائے جنت میں، خیر من الدنیا وما فیہا، اس کی قیمت تمہاری اس پوری دنیا سے زیادہ ہے۔
پلاٹس کی قیمتیں ہوتی ہیں نا، ممکن ہے آپ کے یہاں 100 گز کا پلاٹ فرض کر لو کہیں $10 میں مل جائے، اور یہی 100 گز کا پلاٹ اگر خریدنے چلے جائیں کسی اور جگہ پہ وائٹ ہاؤس کے قریب تو پھر کتنے کا ملے؟ جگہ بدل جاتی ہے، قیمت بدل جاتی ہے، یہ تو اصول ہے۔ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنی سی جگہ اگر جنت میں تمہیں مل جائے تمہارے لیے اس پوری کائنات سے زیادہ ویلیویبل چیز مل گئی۔ اور اللہ نے کہا کہ حسنت مستقرم و مقامہ، کیا ہی اچھی چیز ہے، کیا ہی اچھی جگہ ہے جہاں انہیں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہو تو بھی، اور یہ تو مستقل انہیں مل گئی۔ قل ما یابأ بکم ربی، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا اس کو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کافروں سے خطاب فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اہمیت اور تمہارا وجود ہمارے نزدیک کوئی قابل اعتبار ہے؟ جس آدمی کے پاس جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اسے دوسرے کو نہیں دیتا۔ مثلا سونا ویلیویبل چیز ہے، کوئی کہے کہ صاحب آپ کے ہاں 10 تولے سونا ہے، 1 تولہ مجھے دے دیں، وہ نہیں دیتا۔ کسی آدمی کے پاس کپڑے ہیں بڑے اچھے، دوسرا کہتا ہے مجھے دے دیں، وہ نہیں دیتا۔ ایک آدمی کے پاس کوئی بھی چیز ہے، اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہے 10 بیٹے اسے دیے، اسے محبت ہے، کوئی کہے کہ 1 بیٹا مجھے دے دیجیے، وہ نہیں دیتا، اس لیے کہ ان چیزوں کی اس کی نظر میں قیمت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی نظر میں دنیا پوری کی قیمت اگر اتنی بھی ہوتی، وقت دنیا کی جتنی مچھر کے پر کے برابر ہے، تو خدا اس دنیا میں سے کسی کو ایک کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو پوری دنیا کی جو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہے، اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، اس کی کون سی ایسی بات ہے؟ وہاں تو ویلیویبل چیز ایمان ہے، تقوی ہے، ایمان والے کی دعا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، یہ تمہارا مانگنا نہ ہوتا، تمہاری عبادت نہ ہوتی تو ما یابأ بکم ربی، رب کو تمہاری پرواہ بھی نہیں تھی۔ جہاں اتنے جانور اور دنیا میں بستے ہیں، مرتے کھپتے رہتے ہیں، تم بھی مر کھپ جاتے، ختم ہو جاتے۔ اللہ جو اب بھی تمہاری طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیج رہا ہے اور خدا اپنے دین کو جو بھیج رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اسے پکارتے ہو، تم مصیبت میں، مشکلات میں، تکالیف میں اس کا نام لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور جس اللہ کا نام لے کے تم آپس میں رشتے قائم کرتے ہو، نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، بہن بھائیوں کی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، ماں باپ اور ان کی اولاد کا آپس میں تعلق بنتا ہے، یہ سب اللہ ہی کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کا نام لو اور ڈرو اس سے جس کا نام لے کے تم آپس کی رشتہ داریاں اور تعلقات انہیں جوڑتے۔ اس لیے یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تھی تمہاری، تم تباہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، خدا کو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم جو کرتے ہو، یعنی اگر تم پروردگار کی عبادت نہ کرو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کافروں کی خبر دے دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے، یہ دوسری تفسیر اس کے ساتھ مفسرین نے یہ کی کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور تم نے اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں اللہ کے علاوہ غیروں کو جو پکارنا ہے نا، اسے نہ چھوڑا اور صرف اللہ کی توحید اس پر قائم نہ ہوئے، تو یہ مسلسل جو نافرمانی ہے، مسلسل جو تکذیب ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ فقد کذبتم، تم جھٹلا چکے ہو اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان ساری چیزوں کو، قیامت کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ فسوف یکون لزاما، اب دیکھو آگے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے عذاب کا چمٹنا۔ یہ لزامہ کا ترجمہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے۔ اس لزامہ کا ترجمہ لفظ بنا ہے لزوم سے، کسی چیز کا چمٹ جانا، لازم آنا۔ عربوں میں جائیں نا تو یہ سلینگز جو ان کے ہاں ہیں اس میں سے وہ کہتے ہیں لازم ہے۔ یہ بہت سے مسلمان بر صغیر کے جو مڈل ایسٹ میں کچھ وقت گزار آتے ہیں نا،
تو یہ ہمارے ہاں ملکوں میں بھی آ کے یہ بولتے ہیں کہ لازم ہے، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کسی عرب سے واسطہ پڑا ہے. لازم ہے، چمٹ گیا، ثابت ہو گیا. تو پھر ثابت کیا چیز ہوئی؟ فسوف یکون لزاما، یعنی تمہارے لیے عذاب ثابت ہو گیا. دیکھو حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے، کیسا زبردست ترجمہ ہے. یہ پرانی اردو لیکن بات ساری پوری ہو جاتی ہے. فسوف یکون لزاما، اب آگے ہوتا ہے بھینٹا، بھینٹ چڑھا دینا، بھینٹی لگانا. آتا ہے نا یہ لفظ، کہ مطلب ایسی زبردست مار پڑے گی کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. کالج اسکول میں یہی کہتے ہیں کہ ایسی بھینٹی لگائیں ہم کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. حضرت نے اس کا ایسا زبردست ترجمہ کیا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بس اس کے بعد کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اب نظام کے لفظ کو اردو میں آدمی لائے کیسے؟ اس لیے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے جتنے بھی الفاظ لکھے ہیں وہ مزہ نہیں ہے ترجمہ کرنے کا، اور اس کا حقیقی مفہوم بھی پورا نہیں ہوتا. اب اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا، اس کا عذاب تم سے چمٹ جائے گا، اس کا عذاب تمہارے ساتھ رہے گا. کہاں وہ مزہ جو بھینٹا لگانے میں ہے اور کہاں وہ مزہ جو لازم رہے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لیے فرمایا فقط کذبتم، تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما، یہ جو بھینٹی چڑھنی ہے نا تمہیں وہاں، یہ اب تمہارا نصیب ہو ہی گئی ہے، اب تم بچ کے نہیں جا سکتے. اب اللہ کی گرفت تم پہ آئے گی. اللہ کا یہ وعدہ یا تو ان سے پورا ہو گیا تھا بدر میں اور اللہ نے ان کو شدید سزا دی، اور یا یہ کہ اللہ کا یہ وعدہ ان کے ساتھ پورا ہو جائے گا، قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سختی سے خبر لیں گے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنے نامہ اعمال کو برباد کیا.